آج انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے واقعات اور پیارے آقا کا بچپن اس میں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اور رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور چہرہ انور کی روشنی سے کمرہ جگمگا اٹھا، سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی بھی مل گئی، سوئی جو گم ہوئی تھی وہ بھی مل گئی۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون؟ ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر عمر میں ایک بار درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ ساری عمر میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں جہاں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیا جائے وہاں پہ ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا کام ہے کہ جب بھی نام لیا جائے تو درود پاک پڑھا جائے، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اور جیسے یہ مجلس ہے نبی پاک کا تذکرہ ہوگا تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور زندگی میں ایک بار پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ آپ کو میں مسئلے کی جو ہے وہ بات آپ کو بتائی کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا نورانی ہے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بڑا بدبخت ہے کہ جو مجھے قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا۔ تو درود پاک جہاں پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں وہاں نہ پڑھنے کی ہم نے وعید بھی سنی، اور یہ بھی سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ گم شدہ سوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے آپ کے مسکرانے سے مل گئی۔ برادری اعلیٰ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہوئی ہے، بڑی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے حوالے سے ہم نے آج بیان سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا 7 دن۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن دودھ پلایا؟ 7 دن۔ اس کے بعد پھر چند دن حضرت یہ جو تھی ثویبہ لونڈی، جو حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے ابو لہب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تو جب اس کو خبر ملی کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی ثویبہ اس کے پاس تھی، اس نے جا کے بشارت دی تو اس نے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ جو لونڈی تھی حضرت ثویبہ یہ آزاد ہو گئی، اور اس نے پھر چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر لے کے گئے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 2 سال کی عمر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 7 دن امی جان حضرت امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 2 سال کی عمر تک پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو چونکہ بچپن ان کا ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گزرا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا مہربان تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا چمکتا تھا کہ لیمپ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی اتنی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہوا یہ کہ میری پڑوسن، اس کا نام تھا ام خولہ سعدیہ، یہ مجھ سے آ کے عرض کرنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا تو رات کو اپنے گھر میں آگ جلایا کرتی ہے کہ ساری رات تمہارے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، یہ روشنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی ہے، یہ آگ کی روشنی نہیں، بلکہ یہ چمک، یہ روشنی پیاری پیاری، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی روشنی ہے۔ میرے آقا کا چہرہ ایسا جو ہے وہ چمکا کرتا تھا۔ یہ تو بچپن کا عالم ہے نا۔ تو ابھی ہم نے سنا کہ اندھیرا ہے گھر میں، سحری کا وقت ہے، اور امی جان کچھ سی رہی ہیں حضرت امی عائشہ، اور سوئی گر جاتی ہے، لیمپ بجھ جاتا ہے، اور جب پیارے آقا آتے ہیں تو ایسا روشن ہو جاتا ہے سارا گھر کہ وہ سوئی بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ تو بچپن میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا پیارا اور چہرہ روشن تھا۔ تو وہ کہتے جب کا تو محمد آیا نا گھر میں، جب کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا ہے، اب لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے رخ روشن کی روشنی۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ کتنی لائٹ ہے، اور لائٹ باہر نہیں جاتی۔ کھلا میدان بھی ہو تو رات کو کتنی بھی لائٹ ہو تو بہت زیادہ لائٹ ہو تو باہر جاتی ہے، ورنہ نارمل لائٹ ہو تو گھر کے اندر ہی رہ جاتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ لیکن کہتے ہیں پڑوسی مجھ سے آگے پوچھ رہی ہے پڑوسن کہ حلیمہ ساری رات گھر میں آگ جلاتی ہے، کتنی پیاری پیاری روشنی نکلتی ہے ساری رات گھر سے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں آگ کی روشنی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی روشنی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیسا نورانی چہرہ، کیسا پیارے آقا کا روشن چہرہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف
کہ چاند بھی شرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی کیا شان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ تیرے بچپنے کی فضل، اللہ اللہ تیرے بچپنے کی فضل، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں سے مشک کی خوشبو نہ آنے لگی۔ جب پیارے آقا کو لے کے گھر آئی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شانیں دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو۔ تو جب یہ خوشبو بڑھ جاتی ہے نا کوئی بھی، تو یہ دیگر جگہ پہ پھیلتی ہے یہ، تو پھر دوسرے گھر میں بھی وہ خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو ہو یا بدبو ہو یہ پھیلتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے، اس سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ غالباً اس پچھلے اتوار کو میں اپنی امی جان کی زیارت کرنے کے لیے گیا بکی کوٹلی، وہاں نا جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر والے کہتے ہیں یہ کیسی جو نا وہ خوشبو آ رہی ہے، تو وہ کافی زیادہ تھی، تو کہہ رہے لگتا ہے یہاں نا کہیں پڑوس میں پائے کوئی بنا رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ تو پھر وہ بڑھ رہی تھی، محسوس اچھی بلی کی جا سکتی تھی، دوسرا بھی کہتا ہاں یہی لگ رہی ہے یہی لگ رہی ہے۔ وہاں مجھے یہ بات جو ہے وہ یاد آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں۔ پھر وہ اذان ہونے لگی ظہر کی، تو میں نے کہا اذان سن لیں پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اذان ہوئی پھر میں نے ان کو یہی واقعہ سنایا کہ دیکھیں یہ ہمارے گھر میں آ رہی ہے خوشبو، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تو اگر یہ تھی بھی کوئی ساتھ والے گھر میں نہیں پیچھے سے آ رہی ہے، تو میں نے کہا ادھر آ رہی ہے تو اس کے اس طرف کا گھر ہے ادھر بھی تو آ رہی ہوگی، جو اس کے دائیں طرف ہے جو اس کے بائیں طرف گھر ہے وہاں بھی تو اس کی خوشبو آ رہی ہوگی نا۔ تو یعنی کہ 2 4 5 گھروں میں اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو میں نے کہا اسی چیز کو اگر سامنے رکھو گے تو آپ کو سمجھ آسان لگے گی، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی قبیلہ بنی سعد میں، آپ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس کے گھر سے مشک کی خوشبو نہیں آتی تھی، سب گھروں تک پھیل گئی نا میرے مصطفیٰ کریم کی وہ خوشبو۔ تو میرے آقا تو تھے ہی خوشبو والے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا۔ یہ بچپن کی باتیں آپ کو کر رہا ہوں، جوانی کی تو بہاریں الگ ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ایسی شانوں کا مالک بنایا ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، آپ کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے، میرے آقا کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ میرے مصطفیٰ کی کیا باتیں کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب پیارے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا نا تو پتہ کیا کرتے تھے، وہ نہیں ملتے، پتہ نہیں کہ پیارے آقا کدھر ہے، تو وہ سونگا کرتے تھے رستے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، وہ سونگتے تھے، اچھا پیارے آقا ادھر کو گئے ہیں، پیارے آقا ادھر کو گئے ہیں، تو سونگتے سونگتے مصطفیٰ کی خوشبو حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل، صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اب دیکھیں نا
میرے آقا جدھر جدھر سے گزرتے تھے خوشبوئیں لٹاتے جاتے تھے، جدھر جدھر سے وہ گئے کرم ہی کرتے گئے ہیں، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے ہیں، گزرے وہ جس راہ سے سرورے والا ہو کر۔ تو میرے آقا تو جدھر سے گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبوئیں پھیل جایا کرتے تھے۔ اب میرے آقا کو ڈھونڈنا ہے، پتہ نہیں چل رہا، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے ادھر کو چل پڑے۔ اب یہاں پہ دو گلیاں ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے، تو مصطفیٰ کی خوشبو میں وہ پہچانا کرتے تھے۔ اب وہ رہتے تھے پیارے آقا کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اب ایک خوشبو کی جب اس کو بار بار اس کو سونگا جائے، یا جو بندہ استعمال کرتا ہے خوشبو، جب وہ کوئی اور لگاتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہی خوشبو ہے۔ پہچان ہوتی ہے خوشبو کی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ جو بندہ خود یوز کرتا ہے تو کوئی خوشبو تو کئی قسم کی ہے، لیکن جو بندہ خوشبو خود یوز کرتا ہے تو وہ کسی اور نے لگائی ہو تو کہتا ہے یار یہ وہی خوشبو ہے جو میں نے لگائی ہے، جو میں پسند کرتا ہوں، یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا ٹیسٹ صحابہ کو اتنا باتا تھا، اتنا پسند تھا، اور اتنے اس ٹیسٹ سے وہ واقف تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی خوشبو رستے سے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اب جا رہے ہیں، اب آگے دو رستے ہو گئے، ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے، تو جہاں سے سب سے بعد میں گئے تو وہاں تو زیادہ خوشبو آئے گی نا، پہلے کی نسبت جہاں سے تازہ تازہ گزرے ہیں وہاں تو زیادہ خوشبو آئے گی نا۔ اب جانا تھا دائیں طرف، ہو گئے اس طرف، تو دیکھا اب خوشبو تھوڑی مدم ہو رہی ہے، نہیں پلٹے، اب اس رستے کس رستے پہ، ادھر کو جا رہے ہیں، ہاں ادھر ٹھیک ہے، ادھر سے گزرے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام میرے آقا کی خوشبو سونگتے سونگتے پیارے آقا تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو بچپن میں ہی مصطفیٰ کریم کا ہم نے واقعہ سنا کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں لے کے آئی تو قبیلہ بنی سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر نہیں بچا جہاں سے مشک کی خوشبو نہیں آتی تھی، آنے لگی۔ اور فرمائے لوگوں کے دلوں میں، جب پیارے آقا آئے نا قبیلہ بنی سعد میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی، کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسے جو ہے وہ گھر کر گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں بڑی مضبوط، اور آپ کی برکت کا یقین ہو گیا ان کو۔ یہ بڑے برکت والے محبوب آ گئے ہمارے قبیلے میں، یہ بڑی شانوں والا بچہ آیا ہمارے قبیلوں میں۔ اور جب آتے ہی پیارے آقا خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں، پھر جب کمرے میں آتے ہیں تو رات کو روشنیاں نکلتی ہے تو پڑوسی پوچھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کیا ہو گیا؟ تو وہی حلیمہ ہے، پہلے اس گھر سے خوشبو نہیں آتی تھی لائٹیں، اب تو رات سے ساری لائٹ نکلتی ہے۔ بڑا جو ہے وہ اب امیر ہو گئی ہے تو ساری رات ہی دیے جلائے پھرتی ہے۔ تو کہا نہیں اب دیے تو نہیں جلاتی، آگ نہیں جلاتی، یہ تو میرے مدنی کے چہرہ انور کی روشنی ہے۔ تو ادھر سے خوشبو کا آنا، ادھر سے چہرے سے راتیں روشن ہو جانا، ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا برکت والا بچہ ہے، ان کے دلوں میں محبتیں بڑی مضبوط ہو گئی، حتیٰ کہ پھر اس قدر ہو گیا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرتا، درد والی جگہ پہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ملتے، سبحان اللہ، جہاں پہ درد ہوتی اس درد والی جگہ پہ پیارے آقا کا ہاتھ ملواتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کو شفا دے دیتا۔ یہ برکتیں عام بچپن میں میرے آقا کی ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو کمال تو عطا فرمایا ہوا ہے نا۔ ابھی تو پیارے آقا کی آمد نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آمد سے پہلے ہی اپنے محبوب کے ڈنکے بجائے ہیں اور نبیوں سے بجوائے ہیں۔ نبی میرے آقا کے ڈنکے بجاتے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، پیارے آقا آنے والے ہیں، وہ یہ شانوں کا مالک ہوگا۔ اور یہ کافر لوگ بھی جانتے تھے میرے آقا کو، نہ صرف جانتے تھے بلکہ پہچانتے تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ لوگ اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح اپنی اولاد کو نہیں بندہ جانتا، اپنے بیٹوں کو بندہ جانتا، اس سے زیادہ وہ جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن صرف وہ عداوت، صرف وہ یہ ہمارے جو ہے وہ قبیلے میں سے نہیں ہے تو یہ بنو ہاشم میں پیدا ہو گیا تو یوں ہو گیا، تو یہ تو ہماری برادری میں ہونا چاہیے تھا، تو بس یہی رولے جو ہے وہ ان کو پیچھے جو ہے وہ چھوڑ گئے، ورنہ اللہ نے کیسی ان کو برکتیں عطا کرنی تھی۔
لیکن یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے، قسمت والوں کے حصے ہوتے ہیں۔ کوئی کہاں سے سلمان فارسی چلتا ہے اور آقا کے قدموں میں آ کے اس کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہاں سے چلتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے ان کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ وہ غلامی کی وہ ساری تھکن دور نہیں ہوگی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا، تو ساری تکلیفیں بھول نہیں گئے ہوں گے حضرت بلال حبشی؟ وہ ساری ماریں، وہ ساری تکلیفیں کہ جب میرے آقا نے فرمایا جب اذان دینی ہے کون اذان دے؟ حالانکہ صحابہ کرام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ کوئی یہاں مکے میں رہے ہیں، کوئی بڑا جو ہے وہ حضرت بکر صدیق جیسا، حضرت عمر فاروق ورگا، کوئی حضرت شیر خدا ورگا، حضرت عثمان غنی ورگا وہ اذان دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مارے بلال کھائے گا تو اذان بھی بلال ہی پڑھے گا۔ اب کعبے کی چھت ہے اور حضرت بلال حبشی کو پیارے آقا نے چھت پہ چڑھایا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کو عظمت عطا فرمائی۔ اب کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے حضرت بلال حبشی، اذان پڑھنے لگے، تو پہلے تو جہاں بھی ہوتے تو قبلے کی طرف منہ کرتے، اب تو قبلہ بھی حضرت بلال حبشی کو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں یہ عزتیں ملی کہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب کدھر منہ کریں بھائی، اب کدھر منہ کریں؟ لیکن وہ بھی تو صحابی تھے نا، تربیت یافتہ تھے مصطفیٰ کریم کے، ان کو پتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں آج سمجھایا اور اعلیٰ حضرت نے بھی انہی کی توجہ لے کے ہم تک باتیں پہنچائی۔ اعلیٰ حضرت نے جو آج ہمیں سمجھایا وہ انہی کے طریقے سے سمجھ کے ہمیں سمجھایا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی اس ولادت والے مکان کی طرف جھک گیا، اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ اب ہمیں بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے کرتے آپ کو حضرت بلال حبشی کی یہ بات سناتا جاؤں، تو جب حضرت بلال حبشی اذان پڑھنے لگے تو اب کدھر منہ کریں؟ ہر طرف تو کعبہ کی طرف جاتے تھے، لیکن اب تو کعبہ کی چھت ہے جس پر حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں، تو اب ان کی ذہن میں یہی بات آئی کہ کعبے کی طرف کعبے کی طرف رخ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تھے نا، حضرت بلال حبشی نے اسی طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کی۔ اب پیارے آقا کعبے کا کر رہے تھے طواف، کتابوں میں لکھا ہے کہ پیارے آقا طواف کر رہے تھے کعبے کا، بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں، یہاں مصطفیٰ کریم جاتے جاتے ادھر ہے، ادھر ہی منہ کر کے آپ نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے آقا تو طواف کر رہے ہیں، تو اتنی دیر میں پیارے آقا ادھر ہیں تو حضرت بلال حبشی ادھر ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیارے آقا گھوم رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور بلال حبشی اس کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا جا رہا ہے۔ کیسی اذان تھی یار، کیسی اذان تھی، عشق تھا، عشق کی معراج تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ تو بات کر رہے تھے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی۔ اللہ نے بچپنے میں ایسی جو ہے وہ آپ کو برکت عطا فرمائی ہوئی تھی، تو یہ تو وہ بدبخت تھے کہ جو فیض نہ پا سکے، ورنہ جو فیض پانے والے تھے انہوں نے تو کہاں سے آگے فیض پا لیے ہیں، کہاں کیا تھی، لیکن آقا کے دامن سے لپٹ گئے تو آج عاشقوں کے امام کہلاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو پیارے آقا کے پاس آ جاتا، اللہ اس کو بھی شفا دیتا۔ حالانکہ پھر یہ انسانوں تک محدود نہیں رہا کہ قبیلے والے آتے پیارے آقا سے شفا لے کے چلے جاتے، تو پھر ان کی محبت اس قدر تھی کہ جب ان میں سے کسی کا اونٹ بیمار ہو جاتا، کسی کی بکری بیمار ہو جاتی، اس اونٹ کو لے آتے پیارے آقا کے پاس، اس بکری کو لے آتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پیارے آقا کا بچپن ہے اور وہ ننھے ہاتھ
اس اونٹ پہ اس بکری پہ پھراتے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ میرے آقا کے بچپنے کی باتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نا دور نہیں آنکھوں سے جانے دیتی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن یہ اپنی بہن، منہ بولی بہن جو ہے نا، شیما ان کا نام تھا، ان کے ساتھ نکلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بکریوں کے ریوڑ میں، بھیڑوں کے ریوڑ میں چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پریشان ہوئی، آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ ان کو پا لیا۔ دوپہر کی دھوپ تھی اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی ان کے دل میں، تو یہ وہ حضرت شیما بھی تو ان کی بچی تھی نا، اپنی بچی تھی، وہ بھی پھول تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہیں، کہتے شیما تجھے پتہ نہیں یہ اتنا لاڈو والا ہے، اتنا نخرو والا، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت شیما سے پوچھتی ہیں تجھے پتہ نہیں دھوپ میں، اس کو دھوپ میں لے آئی؟ تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی امی جان آپ فکر نہ کریں، ان کو کوئی دھوپ نہیں پہنچی، ان کو کوئی دھوپ نہیں پہنچی۔ جب ہم دھوپ میں ہوتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کرتا تھا، میں ساتھ ہوں امی جان، میں نے یہ منظر دیکھے ہیں، جب ہم دھوپ میں ہوتے بادل ان پہ سایہ کرتا تھا، اور جب پیارے آقا ٹھہر جاتے تو بادل ٹھہر جاتا، جب پھر چلنے لگتے بادل چلنے لگتا، تو یوں یہ بادل کے سائے میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ امی جان ان کو دھوپ نہیں پہنچی، میرے آقا کو اللہ نے بچپن میں یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بڑے مشاہدے تھے، ان میں سے ایک یہ انہوں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نا سینہ چاک کیا گیا، آپ ڈر گئی، اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا مزید آگے بڑھنے کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، کہتی ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سینہ چاک کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ڈرو نہیں حلیمہ، ڈرو نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ نے میرے بیٹے کو یہ شان عطا کی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اسے کوئی انسان شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس نور نے تو روشن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ امی جان بچپن میں جانتی تھی، پیارے آقا بچپن میں چلا کرتے تھے تو پہاڑ یہ بھی آپ پر سلام بھیجا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، جب پہاڑوں میں سے گزرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ بچپن میں بھی اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا ہوا تھا، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد آپ نے کیا جا کے، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان ایمان لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا ایمان میں اب لے آیا ہوں، نبوت کی آپ کی جو ہے وہ دعوت تو مجھے بچپن میں ہی پہنچ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت تو مجھے بچپن میں پہنچ گئی تھی، وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا آپ جھولے میں ہوتے تھے تو چاند کی طرف جس طرف جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کرتے چاند ادھر کو جاتا، ادھر انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند ادھر کو جاتا، میں دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں چچا میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، میں روتا تھا تو یہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، تو میں چاند سے کھیلا کرتا تھا۔ پیارے آقا کو بچپن میں ایسی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ تو پیارے آقا نور والے، تو حضرت ذی-النورین کو پیارے آقا کی جگ کے بعد 2 صاحبزادیاں ملی، ان کا لقب ذی-النورین بن گیا، 2 نوروں والا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، یہ تو سراپا نور تھے، سارتپا نور علا نور تھے، اور وہ تھا کھلونا نور کا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی اور بڑی باتیں ہیں، لیکن وقت ہمارا جو ہے وہ ظاہر ایک محدود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ان کی محبتوں کو مزید جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔